بخاری کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے اندر خود میں نے دیکھا پتھر توڑتے، رسول کریم پتھر توڑ رہے تھے، خندق کھودی گئی نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر توڑ رہے تھے، میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، 2 پتھر، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہی اصحاب کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہ گیا یہ نظارہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ نظارہ نہ دیکھا گیا، میں گھر گیا، بیوی کے پاس گیا، کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہیں، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر باندھا دیکھا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا 2-3 کلو آٹا ہے، زیادہ آٹا بھی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کان میں یہ بات کہی، بیوی نے کہا تھا مجھے رسوا نہ کرنا، کھانا کم پڑ جائے گا، ہمارے بڑے کہتے ہیں بھئی کھانا پنگ پڑ جائے نا تو یہ عورت کا قصور جانتے ہیں، عورت کا قصور جانتے ہیں کھانا کیوں کم پڑ گیا۔ تو اس نے پہلے کہا بھی بندے اس حساب سے بلانا، کھانے کا انتظام تھوڑا سا ہے۔ جابر نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا انتظام ہے، آپ اور 2-4 اصحاب تشریف لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر کیا دعوت ہے، بھی آ جاؤ جس نے آنا ہے۔ رسول کریم نے سب کو دعوت دے دی، ہجوم نہ کرنا، رش نہ کرنا وہاں پر، یعنی کہ تھوڑے تھوڑے افراد کر کے آتے جاؤ، کھانا کھاؤ وہاں، سب کو دے دی دعوت۔ سامعین جی وقار، بخاری کی حدیث پاک ہے، جابر کو کہنا تو چاہیے تھا یا رسول اللہ اننے بندیاں دا انتظام کوئی نہیں ہے گا، لیکن حضرت جابر نے یہ بات نہیں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت جابر کا یہ ایمان بھی تھا، عقیدہ بھی تھا، اگر کریم آقا دعوت دے رہے ہیں تو وہ جانے ان کی دعوت جانے۔ اب حضرت جابر کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا، ورنہ ان کو تو پتا تھا بھی گھر میں بندوں کا انتظام ہی نہیں ہے اتنا، رسول کریم نے سب کو دعوت دے دی ہے، اتنے افراد کیسے کھائیں گے، کیسے کھانا پورا ہوگا۔ لیکن جابر کا یہ ایمان گواہی دے رہا تھا کہ دعوت دینے والا جانے اور دعوت جانے اور انتظام جانے، میں نے تو جو بولنا تھا عرض کرنا تھا عرض کر چکا، اب رسول کریم نے خود دعوت دی ہے، خود دی ہے، اب خود آقا جانے اور دعوت جانے۔ سامعین جی وقار، سرکار نے یہ فرما دیا، فرمایا کہ نا آٹا گوندنے سے پہلے مجھے آ لینے دینا، پھر گوندنا، اور ہنڈیا کو نہ اتارنا، ہنڈیا کو نہ اتارنا، میں آجوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا کے اندر ڈالا، اپنی تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک اس گوشت کے اندر، اس سالن کے اندر ڈالا، آٹے کے اندر بھی ڈالا، فرمایا جاؤ پکاؤ، اور فرمایا ہنڈیا کو اتارنا نہیں ہے، جب کوئی سالن مانگتا جائے بس سالن دیتے رہنا، اس کو اتارنا نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، صحابہ کھا رہے ہیں، اب یہ بتائیں اچھا بھلا بندہ بھی میرے خیال میں 1 کلو گوشت تو میرے جیسا بندہ بھی کھا ہی لے گا آرام سے، حاجی یوں صاحب بھی کھا لیں گے ماشاءاللہ، نارمل بات ہے، ہر بندہ کھا سکتا ہے، کوئی میری خاص بات نہیں ہے، یعنی 1 کلو گوشت بندہ ابھی بھی کھا سکتا ہے۔ حاجی صاحب مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں، فرمایا تھوڑا دسیا ہے، 2-3 کلو بھی کھا لیں گے۔ تو بات یہ کہ نارمل کھایا جا سکتا ہے، وہ تو بچہ ہی چھوٹا سا تھا، تھوڑا سا گوشت ہے، تھوڑی سی روٹی ہے، وہ کتنوں کو پوری ہوگی۔ لیکن سامعین ذی وقار، بخاری کی حدیث بتا رہی ہے، یہ غزوہ خندق کی بات بتا رہا ہوں، غزوہ احزاب کی بات بتا رہا ہوں۔ سامعین ذی وقار، وہ لشکر، وہ صحابہ کرام کا ہجوم آتا گیا، کھانا کھاتا گیا، سیراب ہوتا گیا، پیٹ بھرتا گیا، واپس جاتا گیا، دوسرے اصحاب آتے رہے، وہ کھانا کھاتے رہے، پیٹ بھر کے جاتے رہے۔
سامعین ذی وقار، بخاری کی حدیث پاک ہے، فرمایا وہ 1000 صحابہ تھے جنہوں نے کھانا کھایا تھا. وہ یہ بخاری کے اندر موجود ہے، 1000 صحابہ نے کھانا کھایا ہے. ارے سامعین ذی وقار آگے بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا کھانا ختم نہیں ہوا، کھانا ابھی بھی موجود ہے، سالن ابھی بھی موجود ہے، روٹی ابھی بھی موجود ہے. تو بتائیے میرے آقا کریم کے لعاب دہن میں اللہ نے وہ برکتیں عطا فرما دی ہیں، وہ رحمتیں عطا فرما دی ہیں، وہ اعجاز عطا فرما دیا ہے کہ لعاب دہن ڈالا ہے، 4 بندوں کا کھانا 1000 بندوں پر کافی ہو جاتا ہے، اور پھر کھانا بچ بھی جاتا ہے. میرا تو وجدان کہتا ہے، میرا تو ذوق کہتا ہے، ذوق کہتا ہے، عشق کہتا ہے، خدا کی قسم قیامت تک بھی لوگ کھاتے رہتے تو ختم نہ ہوتا کھانا. جب میرے آقا کریم نے فرما دیا تو وہ ہو کے رہنا ہے، وہ ہو کے رہے گا کہ میرے آقا کریم کے لعاب مبارک کے اندر اللہ نے وہ اعجاز رکھ دیا ہے.